پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں موجود ہیں اور آج کا جو ہمارا عزم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، ہمیں یہ عہد نبھانا ہے پاکستان کو پولیو سے بچانا۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ جو کہ چیف منسٹر فوکل پرسن فار پولیو ہیں اور ہمارے ساتھ ایم پی اے بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم میم السلام۔ بہت شکریہ پروگرام میں فرسٹلی آنے کے لیے، اور سیکنڈلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ پنجاب جو ہے ہماری پولیو کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ پنجاب کو اگر ہم اسپیسیفکلی نہ بھی کریں تو ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ اقرا، آپ نے انوائٹ کیا، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ ایک نیشنل کاز ہے جس کو آج آپ اپنے پروگرام میں جگہ دے رہے ہیں۔ میں اس وقت یہاں پہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کے بہاف پہ بیٹھی ہوئی ہوں، اور آپ کے توسط سے میں تمام جو آپ کی آڈینس ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پولیو ایک ایسا مرض ہے جو ہمارے بچوں کو بالکل کرپل کر دیتا ہے، بالکل، اور اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ پولیو کے قطرے پلائے جائیں، ویکسین ان کو دی جائے، اس کا علاج کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گی کہ ابھی تک پاکستان کی حکومت نے یا پنجاب کی حکومت نے کیا کیا ہے؟ بڑی تشویش کی باعث ہے ہمارے لیے کہ دنیا میں 193 ممالک ہیں کہ نہیں؟ بالکل، اب ان میں صرف ایک پاکستان اور ایک افغانستان رہ گیا ہے جہاں پہ ابھی بھی پولیو کا چیلنج ہم فیس کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں 3 سال سے ہم پولیو فری تھے، یہاں کا کوئی بالکل پولیو فری تھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے جو ہائی رسک موبائل پاپولیشن ہے وہ جب ٹریول کرتی ہے تو یہ وائرس اس کے تھرو جو ہے یہ آتا ہے۔ ہماری جو انٹر پروونشل، میں پرسوں گئی ہوئی تھی اٹک، مجھے چیف منسٹر صاحبہ نے کہا تھا وہاں پہ آپ چیک کر کے آئیں، مانیٹر کر کے آئیں۔ جو ہماری جو ٹریفک اور موبائل پاپولیشن کے پی کے تھرو آتی ہے پنجاب میں، سندھ کے تھرو آتی ہے رحیم یار خان وغیرہ سے، اور پھر بلوچستان کی سرحد آپ کو پتہ ہے افغانستان سے ملتی ہے۔ بالکل، اس وقت میکسیمم کیسز جو پاکستان میں ہیں وہ بلوچستان میں ہیں۔ ٹوٹل 39 کیسز ایکچوئل فزیکل کیسز پولیو کے، 39 میں سے 20 جو ہیں وہ بلوچستان میں ہیں، اور وہاں پہ جو آپ کو پتہ ہے ہماری جو پشتون بہن بھائی ہیں ان کے آپس میں رشتے بھی ہیں، شادیاں بھی ہیں، میل ملاقات، آنا جانا بہت ہے، تو یہ دونوں ملکوں نے مل کے اس کو فائٹ کرنا ہے، اور اس کو چیلنج کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ ہماری جو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے پوری اونرشپ لی ہے، ہماری پنجاب کی گورنمنٹ نے پوری اونرشپ لی ہے۔ ابھی ایک ڈیڈیکیٹڈ میٹنگ چیف منسٹر نے کی تھی لاسٹ فرائیڈے، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے 100% ٹارگٹ چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے پنجاب کو پولیو فری کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں جو بھی اپنے ریسورسز بروئے کار لانے پڑے، ہماری اپنی میکنزمز کو اور بہتر کرنا پڑے، ہم وہ کریں گے تاکہ ہمارے بچے محفوظ رہیں۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ پنجاب میں فزیکل کیس صرف ایک ہے، لیکن چانسز ہیں بڑھنے کے، کیونکہ جس طرح سے آپ نے کہا میل ملاپ اور سب نہیں، کچھ فزیکل کیس تو ایک ہے نا، وہ جو چکوال میں جس کا آپ نے سنا تھا۔ پرابلم یہ ہے کہ جو انوائرمنٹل سیمپلز ہوتے ہیں، انوائرمنٹل سیمپل وہ ہوتا ہے جو سیوریج سے، آپ ہمارے نا ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں جہاں سے ہم سیوریج سے سیمپل لیتے ہیں، کیونکہ ٹریول تو آپ کو پتہ ہے سیوریج کے تھرو کرتا ہے نا، سٹول کے تھرو کرتا ہے۔ وہ جب سیمپلز ہم پک کرتے ہیں تو ان کی جب فورینزک ہوتی ہے، وہ جاتے ہیں اسلام آباد کی لیب میں، تو اس میں انوائرمنٹل سیمپلز ہمارے پازیٹیو نکلنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹریول کر کے کہیں سے آ رہا ہے، ابھی کسی بچے میں نہیں ہے یہ، لیکن کسی بچے یا کسی ایڈلٹ سے کسی اور صوبے سے یہ آیا ہے یہاں پہ، اور یہ جو سیوریج ہماری جا رہی ہے اس کے سیمپل میں ہمیں یہ پازیٹیو، پھر اس کی جب جینیٹک ڈیولپمنٹ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کوئی لکی مروت سے ہے، کوئی ٹانگ سے ہے، کوئی کسی اور جگہ سے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کو ایک ڈیٹا آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ کدھر سے آیا ہے وائرس۔ ہمارا پنجاب کا تو نہیں تھا نا یہ، ہم تو پولیو فری ہو گئے تھے۔ اب اس وقت کوئی تقریباً اندازاً ہمارے کوئی 45 انوائرمنٹل سیمپلز جو ہیں وہ پازیٹیو آئے ہیں، اور اس کے لیے 2023 کا میں آپ کو ڈیٹا بتاتی ہوں کہ صرف ہمارے 3 انفیکٹڈ ڈسٹرکٹس تھے پنجاب میں، اس وقت ہمارے 13
انفیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہو گئے. 2023 میں ہمارے 11 انوائرمنٹل سیمپل پازیٹیو تھے اور اب اس وقت 45 پہ آ گئے. اس کا مطلب ہے ہمیں ایک پورے ایک ہمت سے اور ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ یہ پولیو کی مہم چلانی ہے اور یہ قطرے پلانے ہیں, جس کے لیے ایک تو سپٹمبر میں ہماری کیمپین ہوئی تھی, لیکن وہ صرف 16 ڈسٹرکٹس میں ہوئی تھی, وہ ہماری پورے پنجاب میں نہیں ہوئی تھی. 28 اکتوبر اور آپ کے توسط سے میں تمام لوگوں کو جو ہمارے پنجاب کے لوگ ہیں, پیرنٹس ہیں, میں آپ کے توسط سے یہ پیغام پہنچانا چاہوں گی کہ آپ 28 کو جب آپ کے گھروں میں ہیلتھ ورکرز کی ٹیمز آئیں تو آپ ان سے تعاون کریں, بالکل ان کو ویلکم کریں, اور یہ نہ سمجھیں کہ جی ہم نے تو بچوں کو پلا دیے تھے ایک دفعہ قطرے. یہ آپ کے بچوں کی ایک مسلسل حفاظت کے لیے بار بار 2 قطرے اس لیے پلائے جاتے ہیں کہ یہ جو انوائرمنٹل سیمپلز ہمارے جو پازیٹیو آئے ہیں اس کی سرکولیشن کو بریک کر دیا جائے تاکہ آپ کے بچے اور بھی زیادہ محفوظ ہو جائیں. تو ضرور ان سے تعاون کریں. یہ جو قطرے پلائے جائیں گے صرف اس کا اثر 1 مہینہ رہے گا, لیکن اس سے سرکولیشن بریک ہو جائے گی. تو ہر بچے کو جو 5 سال سے کم ہے بلا تفریق یہ 2 قطرے پلائے جائیں گے, اور ہم نے من حیث القوم اس چیلنج کو ہم نے فیس کرنا ہے, اور اس کو ہم نے پاکستان کو, پنجاب کو پولیو سے بالکل پاک کر دینا ہے. تو یہ ہم 28 اکتوبر کو شروع ہوں گے, اور یہ لانچ ہماری چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ خود کر رہی ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے اسپیکر اسمبلی ہمارے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بھی لانچ کریں گے. اس سے پیغام یہ جائے گا کہ جی ہماری پوری اونرشپ ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ نے بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے, تبھی پولیو سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے. تو 4 نومبر تک یہ کیمپین چلے گی, 1 ہفتہ. تو انشاءاللہ تعالی ایک قوم بن کے ہم پنجاب کو اور پاکستان کو بالکل پولیو سے نجات دلا دیں گے انشاءاللہ. بالکل اس طرح سے جس طرح سے آپ نے ساری چیز کو ایلیبریٹ کیا ہمیں, اور مجھے یہ سن کر بہت اچھا لگا ایک طرح سے کہ جس طرح سے ہم اس پر کام کر رہے ہیں, اور ایز اے گورنمنٹ جس طرح سے ہم اس انشاءاللہ پر میرے خیال میں انیشیٹو لے رہے ہیں. 2025 تک جو آپ کا سوال تھا, 2025 تک انشاءاللہ پاکستان پولیو فری ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم پوری امید رکھتے ہیں اس بارے میں. اور میں جیسے آپ نے کہا کہ جتنے بھی پولیو ورکرز ہیں جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ نے ایک پیغام دیا کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. جی بالکل. تو بہت سارے ایسے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں کہ ہم ان سے تعاون نہیں کر رہے ہیں, ایون ان کے ساتھ تشدد بھی بہت کے واقعہ جو ہیں وہ ایک طرح سے دیکھنے میں آتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہمیں لگتا ہے کہ اویئرنیس یا کمپینز جو ہیں وہ چلانی چاہیے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ ہمارے لیے آ رہے ہیں, ہمارے بچوں کی صحت کے لیے آ رہے ہیں, نہ کہ اس کے پیچھے جو بھی غلط انفارمیشن, فالس مس لیڈنگ جو انفارمیشن پھیلائی گئی ہیں, جو بھی پروپیگنڈا کیا گیا ہے پولیو کے حوالے سے, اس نے بھی بہت متاثر کیا ہے اس کمپین کو. آپ کا یہ بہت اچھا سوال ہے, اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہم خوش قسمت ہیں پنجاب میں کہ ہمیں اتنی کوئی مخالفت یا اس طرح کی جو گمراہ کن قسم کے جو افواہیں ہیں وہ زیادہ یہاں پہ نہیں ہوتی. یہ زیادہ آپ کو نظر آئیں گی ادھر کے پی میں اور بلوچستان میں زیادہ ہیں. لیکن یہ صرف میں کہہ سکتی ہوں کہ جو ہمارے اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں یہ صرف وہ افواہیں پھیلاتے ہیں. ایگزیکٹلی. ان میں کوئی صداقت نہیں, کوئی سچائی نہیں ہے. یہ جو کہتے تھے نا کہ وہ اس کے بعد آپ کے بچے نہیں ہو سکیں گے اور اس ٹائپ کی بھی کہانیاں, یہ کتنی فالس. وہ بچے جنہوں نے یہ 20 سال 25 سال 30 سال پہلے قطرے پیے تھے, آج ماشاءاللہ 2 3 بچوں کے ماں باپ ہیں. تو یہ تو آپ کی تھیوری بالکل ویسے ہی ختم ہو گئی نا. پنجاب میں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری سچویشن بہت بہتر ہے. کچھ ایسی ریزسٹنس تھوڑی بہت جو آتی ہے تو اس کے لیے ہمارے جو سیکیورٹی کے 100% انتظامات ہیں. یہ جرم ہے اگر ایک ہیلتھ ورکر کی ٹیم آپ کے پاس آئے اور آپ پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کریں یا ان کے ساتھ بدسلوکی کریں تو آپ کے اوپر FIR کٹ سکتی ہے اور آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے. یہ ہمارا قانون کہتا ہے. تو اس لیے یہ اس معاملے میں کوتاہی جو ہے نا وہ ہم کر نہیں سکتے ہیں. بہتر ہے کہ ہم اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے ان کے ساتھ مل کے بلکہ اس کیمپین کی اویئرنیس پھیلائیں, خود بھی اپنے بچوں کو قطرے پلائیں, اور ہمارے اگر کوئی مہمان باہر سے آئے ہوئے ہیں یا ہمارے کوئی نیبرز میں کوئی ایسے ہیں جو کہ
نئی تعاون کر رہے ان کو بھی کنونس کریں کہ نہیں یہ پاکستان کے لیے اپنے ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے. آپ دیکھیں ایک بچے کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے. بالکل اس طرح سے. اور ابھی پاکستان میں اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی افغانستان کے ساتھ ہم مل کے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. ہمارے 2 ملک میں ختم ہو جائے گا تو پوری دنیا جو ہے وہ پھر اس کے سامنے ہمیں کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہوگی. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اس سے ہماری ٹریول ریسٹرکشنز ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں پچھلے سال جب گئی وہاں پہ عمرے کے لیے میں اتری ایئرپورٹ پہ تو جناب وہ ایک کھڑے ہوئے تھے سعودی اور ان کا جی پولیو ڈراپس اب ہمارے منہ میں بھی 2 پولیو ڈراپس چپکا دیے. تو یہ چیزیں جو ہے نا دیکھنا سب ممالک کہتے ہیں کہ وہ آپ وہاں سے آ رہے ہیں تو ہم تو نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے ملک میں لے کے آئیں. تو ایک قسم سے انسان کو تھوڑی سی نا وہ ایک آئسولیشن بھی فیل ہو جاتی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہم پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں. ہمارے ساتھ بہت سارے حکومت کے ساتھ انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں, WHO ہیں, بل گیٹس فاؤنڈیشن ہے ہمارے ساتھ, یونیسیف ہے, یہ بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. لیکن اصل جو کام ہے وہ پاکستان کی حکومت کر رہی ہے. ایک تو ہمارا EPI کا پروگرام ہے جو کہ روٹین امیونائزیشن ہے, جو کہ 90% ہمارا پورے پاکستان میں اور پنجاب میں ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہمارا EOC ایک سینٹر ہے, ایمرجنسی آپریشن سینٹر. اس میں پولیو کے لیے ایک اور بھی ایک علیحدہ یونٹ بھی ہم نے بلایا ہے جو کہ اور بھی اس کو ڈبلی انشور کرے گا کہ پولیو سے ہم ہر طریقے سے جو ہے وہ اس کا خاتمہ کریں. بالکل اس طرح سے, اور ہم پوری امید ہیں کہ یہ بالکل خاتمہ ہو کر رہے گا. جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اگر آپ کے گلی محلے آس پڑوس میں اگر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بچوں کو قطرے نہیں پلا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے سیف ہیں, کیونکہ ایک وائرس ہے, ایک بچے سے دوسرے بچے میں جائے گا. تو یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے اپنے گھر میں دیکھنا ہے کہ ہمارے بچوں نے پی لیا ہے تو اٹس اوکے ہے. اگر سامنے کوئی نہیں پلا رہا, اگر کچھ بھی ایسے کر رہے ہیں یا اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی اویئرنیس کریٹ کرنے کی obviously ضرورت ہے. بالکل, مطلب ایک قوم بن کے ہم نے اس کے ساتھ ہم نے چیلنج کو اس کو قبول کرنا ہے. بالکل ایز این پرسن اگر ہم کرتے جائیں گے, اپنی کاوشیں دیتے جائیں گے تو اس سے بالکل ہم نجات ایک طرح سے حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ سرکولیشن جو ہے اس کو بریک کرنا ہے ہم نے, اور یہ بہت ضروری ہے. ظالم وائرس ہے, بہت جلدی ٹریول کرتا ہے یہ. اچھا, تو جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ بلوچستان میں جیسے کہ ہمارے پاس 39 یا 49 کیسز بولے تھے آپ نے. 39 ٹوٹل ہیں اور 20 کیسز جو ہیں 20 بلوچستان میں ہیں, تقریباً 10 کے قریب ہیں سندھ میں, اور 6 جو ہیں وہ KP میں ہیں, 1 اسلام آباد میں اور 1 پنجاب میں. تو جو بلوچستان کے 20 کیسز ہیں وہاں پہ یہ اویئرنیس کریٹ کرنا, وہاں کے لوگوں کو, جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ لوگ سٹبن ہے نا تھوڑے سے, جو بھی پروپیگنڈاز وغیرہ ہیں وہیں سے آتے ہیں اور ابھی تک تھنکنگ ویسی ہی ہے ان کی, تو وہاں پہ کیسے ہم اس چیزوں کو عام کر سکتے ہیں؟ جی بہت محنت کی جا رہی ہے وہاں پہ بھی, اور ادھر ہماری جو ٹیمز ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے ساتھ ہمارے پولیس کے اہلکار بھی جاتے ہیں, اور ان کو ایک مانیٹرنگ اور ایک سختی سے کرنی پڑتی ہے. واقعی وہاں پہ یہ بہت زیادہ ایشو ہے, اور اس کی وجہ سے ہم لوگ بھی سارے جو ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو حکومت وہاں پہ جو ہے وہ پولیو ٹیمز کے ساتھ ساتھ اپنے جو سیکیورٹی کے لوگوں کو بھی بھیجتے ہیں, اور شکر ہے کہ وہاں کی پاپولیشن تھوڑی کم ہے, لیکن چونکہ وہ افغانستان سے آنا جانا اتنا زیادہ ہے وہاں پہ, تو جو ہماری جو بارڈر سیکیورٹی ہے وہاں پہ ہماری رینجرز بھی ہیں, اور وہ میک شور کرتے ہیں کہ جو بھی بندہ وہاں سے آتا ہے, بارڈر کراس کرتا ہے, جو بچہ آتا ہے, وہ پولیو کے 2 قطرے ان کو پلائے جائیں. اور وہاں پہ ہماری ساری سیکیورٹی بھی ہوتی ہے کہ کوئی ریفیوز نہ کرے اور کوئی جو ہے وہ اب چھپنے کی کوشش نہ کرے. تو یہ حکومت پاکستان نے بہت سیریس اس کو ایشو کو لیا ہوا ہے, اور ہر طریقے سے اس پہ اوپر نظر رکھی ہوئی ہے. اور یہ بہت ضروری ہے, جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ امبیرسمنٹ ہے انٹرنیشنلی, اگر ہم اس چیز کو کیٹر نہیں کر سکیں گے اور اس پہ اگر قابو نہیں پا سکیں گے تو یہ چیزیں تو obviously اس طرح سے رہیں گی, اور اس کو بہت ضروری ہے. اور جیسے آپ بار بار ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جس طرح سے گورنمنٹ جو ہے کمیٹڈ ہے, اگر گورنمنٹ کسی چیز میں اگر کمیٹڈ نہیں ہے, اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے, تو پھر تو جو مرضی کر لیں کچھ نہیں ہو سکتا. 100% کمٹمنٹ ہے گورنمنٹ کی. آپ کو پتہ ہے کہ جتنا پولیو کا یہ پروگرام ہے, یہ جو DCs ہیں یہاں پہ چیف سیکرٹری ہیں, پھر ان کے نیچے جتنے ڈسٹرکٹس میں جو ڈپٹی کمشنرز ہیں یہ ان کے انڈر آتا ہے. اور جب اب کیمپین اب چلے گی
تو ڈیلی جو بھی ٹیمز آتی ہیں وہ پوری شام کو ریویو میٹنگز ہوتی ہیں جو کہ ڈی سی صاحب وہاں کے اس ڈسٹرکٹ کے خود چیئر کرتے ہیں، اور وہ پوری رپورٹ جو ہے وہ ادھر بھی آتی ہے اور وہ سینٹر میں بھی جاتی ہے. تو یہ ہماری مختلف ٹیئرز پہ مائکرو پلاننگ کے ساتھ یہ اس کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے کیمپین کی. جو مسڈ بچے ہیں وہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ جو بار بار ایک ٹیم جا رہی ہے کسی گھر میں اور وہ بچہ موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر ٹیمیں بار بار جاتی ہیں. دوبارہ جاتی ہیں پھر؟ جی، پھر دوبارہ پھر وہ کیچ اپ ڈیز ہوتے ہیں، پھر دوبارہ جاتی ہیں. تو بڑی محنت کا کام ہے. تقریباً 2 لاکھ ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں صرف یہاں پہ جو پنجاب میں کام کر رہے ہیں. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن ہم نے پورا اس کو فول پروف بنانے کی ہم نے جو کاوش ہے وہ نظر آتی ہے، اور ہمارے جتنے لوگ ہیں وہ اس میں انوالوڈ بھی ہیں اور محنت بھی کر رہے ہیں. بالکل اس طرح سے ہمیں خود اتنا ایکٹیو ہو جانا چاہیے، اپنے بچوں کو خود لے کر آنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ فلاں گھر سے نہیں پیا. آپ کے دیکھیں نا، آپ کے پرائم منسٹر سے لے کے آپ کی چیف منسٹر سے لے کے سارے نکلے ہوئے سب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی سپرویژن میں یہ پولیو کیمپین چلائیں گے. ابھی بھی اس کے بعد 1 دسمبر میں بھی چلنی ہے کیمپین. اس کو بار بار چلانا پڑتا ہے، اور اس کو بار بار چلانے سے ہی یہ سرکولیشن بریک ہوتی ہے جو انوائرمنٹل سیمپلز پازیٹیو آتے ہیں ان کی. بالکل اس طرح سے ہے. میم کوئی پیغام دینا چاہیں گی آڈینس کو؟ 28 اکتوبر آ رہا ہے. یہ وہ دن ہے جو ہم نے اکٹھے مل کے، آپ نے اور ہم نے، حکومت اکیلی تو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے نا. آپ کا تعاون ہوگا اور آپ کے بچوں کی خاطر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پاکستان اور پنجاب عنقریب پولیو فری ہو جائے گا. جی میم انشاءاللہ. اور میں بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گی ہماری گورنمنٹ کو جس طرح سے کام کر رہی ہیں، آپ جس طرح سے کام کر رہی ہیں، اور میں پوری امید ہوں کہ جو بھی پولیو کا ہے وہ خاتمہ انشاءاللہ پاکستان سے ضرور ہوگا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی آپ اپنا کام جو ہے اپنی ذمہ داری سے بھرپور طریقے سے سر انجام دیتے رہیں. کسی کی طرف نہ دیکھا کریں کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. اگر آپ اپنا کام اچھے سے انجام دینا شروع کر دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سے سروائیول ریٹ جو ہے وہ ہمارا بڑھتا جائے گا.